مصلحت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مجبوری ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 10 سالہ زندگی جو کہ نبوت کے بعد تھی، تو اس میں مصلحتاً بہت سارے چیزیں کیں، بڑے سخت فیصلے کیے جو کہ بظاہر مسلمانوں کے لیے کے اگینسٹ میں لگتے تھے اور ان کے نقصان میں لگتے تھے، ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، لیکن اس وقت ان کی تعداد کم تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے تک چھپ کے ہوتی تبلیغ، پھر کھلم کھلا ہونے لگی تو اسلام کو قوت ملتی گئی، اور یہاں تک کہ اتنی زیادہ تعداد ہو گئی کہ پھر اور ظلم بھی ان کا کفار مکہ کتنا بڑا کہ ہجرت کا حکم آ گیا. پھر ریاست مدینہ جب قائم ہوئی اور اپنی مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی تو ظاہر ہے وہ عسکری قوت بھی بنے، قانون بھی بنا ان کی، اور پھر انہوں نے باقی جو 10 سالہ زندگی ہے، مکے کی 13 سال زندگی میں تو خاموشی مصلحت کی، لیکن اب مصلحت اختیار کرنے کا وقت نہیں تھا، اب تو جہاد کا وقت آ گیا، تو جنگ کی. اس کی پہلی مثال غزوہ بدر ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، فتح مبین جسے کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد لگاتار جنگیں ہوئیں یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گئی اور پورا عرب مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور پھر تبلیغ باہر ہوئی، اور جہاں جنہوں نے قبول کیا اجمیوں نے اسلام کو، وہ بڑے سکون سے امن کے ساتھ آگے اسلامی مملکت میں خوشحال ہوئے، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا ان کے خلاف جہاد ہوا اور جنگ ہوئی، اور ان میں اس طرح سے بہرحال مسلمانوں نے جو اسلام کس طرح پھیلایا، تبلیغ کے ذریعے پھیلایا، لیکن کفار سے جنگ کی. جنگ جب کرنا ہوتی ہے تو پھر جنگ کرنی ہوتی ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے، مصلحتیں نہیں چلتی ہوتی. آج کل ہمارے مسلم حکمرانوں تاریخ بھری پڑھی ہے کہ جب کفار سے جنگ ہے تو جنگ ہے، تو آپ کیا ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آپ کے بھائی کے خلاف جنگ کھڑیں گے؟ وہ تو آپ کو اور آپ کے بھائی کو لڑائیں گے. مسلمان آپس میں لڑیں گے تو وہ تو گناہ بھی اور ایک دوسرے کو ماریں گے تو جہنم میں ہوئے، شہید تو نہیں ہوئے. تو وہ تو آپ کی طاقت ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت کمزور کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اور ہمارے مسلم حکمران ان سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. تو بھائی آپس میں جوڑ کریں، آپس میں ملیں، آپس میں اتحاد کریں. جب بھی مسلمان جو ہیں تکلیف میں آئے، پریشانی میں آئے، کفار نے ان کو گھیرا تو ان کا اتحاد، ان کی قوت ایمانی اور یہ چیزیں ان کی جو ہیں ان کو لے کر جب چلے تو وہ فتح ہوئی ان کو، اور کفار پر غلبہ حاصل کیا. لیکن اگر آپ خود ہی کریں گے اور کفار سے مصلحتاً مل کر کے اور اپنے ہی مسلمان لوگوں کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو آپ یاد رکھیے آج وہ آپ کے ساتھ مل کر کے اس مسلمان ملک کو ختم کر رہے، کل وہ پھر اکیلا، جب آپ اکیلے پڑ جائیں گے تو پھر آپ کو بھی کھا جائیں گے. وہ کیا ہوا ہے اب تک تاریخ میں؟ اس سے سبق نہیں سیکھتے آپ کہ بھائی کوئی مصلحت نہیں ہے، کسی مسلم ملک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے لازمی ہو گیا ہے اس وقت کہ متحد ہو جائیں بس، اور کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ سب ختم ہو جائیں گے.